الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز و مکرم واجب الاحترام جناب قبلہ شاہد محمود بغدادی صاحب، عالی مرتبت حضرت قبلہ سید لیاقت حسین شاہ صاحب، دیگر بزرگان محترم، برادران عزیز، اللہ کریم ہم سب کو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی غلامی، محبت اور اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے۔ آج ہم ایصال ثواب کی اور قل خوانی کی محفل میں مل کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی حوالے، اسی مناسبت سے فقیر نے آپ کے سامنے سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 27 تلاوت کی ہے۔ اس کا ترجمہ اس طرح ہے: یثبت اللہ الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو مضبوط رکھتا ہے، بالقول الثابت، مضبوط قول کے ساتھ، ثابت قدم رکھتا ہے، تگڑا رکھتا ہے، مضبوط رکھتا ہے، مضبوط قول کے ذریعے، فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ عام طور پر یہ آیت چونکہ ہمارے خطابات میں کم پڑھی جاتی ہے تو لوگ مانوس نہیں ہوتے، اس لیے میں نے اس کا ترجمہ ذرا آسان بنا کر اور کھول کھول کر آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو مضبوط قول کے ساتھ تگڑا بناتا ہے، تگڑا رکھتا ہے، ثابت قدم رکھتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اب ایک بات تو یہ کہ یہ مضبوط قول کیا ہے؟ بالقول الثابت، ثابت قول کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ اس ثابت قول کے ذریعے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو دنیا میں کیسے مضبوط رکھتا ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ ایمان والوں کو آخرت میں کیسے مضبوط رکھتا ہے۔ مجھے مختصر سی وضاحت آپ کی خدمت میں رکھی جائے۔ پہلے گزارش کہ قول ثابت سے کون سا قول مراد ہے، اس پر تمام مفسرین کا اتفاق ہے، اجماع ہے کہ اس قول ثابت اور مضبوط قول سے مراد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ ہے۔ کلمہ طیبہ جو اسلام کا معروف کلمہ ہے، اس آیت میں قول ثابت سے مراد یہ کلمہ ہے، اور اس پر قرآن، حدیث اور اجماع سب کے سب ہمارے پاس موجود ہیں۔ یہ سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 27 ہے۔ اس سے تھوڑا پہلے اسی سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 24 میں کلمہ طیبہ اسی کو کہا گیا ہے۔ وہاں پر لفظ، یہاں پر کیا ہے؟ قول ثابت، اور آیت نمبر 24 میں کیا ہے؟ کلمہ طیبہ۔ کلمہ طیبہ جس کی جڑ زمین میں اور اس کی شاخیں آسمان میں ہیں۔ اچھا، تو قرآن خود بتا رہا ہے، قرآن کا سیاق اور کانٹیکسٹ بتا رہا ہے کہ کلمہ طیبہ سے مراد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ ہے، اور قول ثابت سے مراد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ ہے۔ حدیث میں بھی ایسے ہی آتا ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ بہت کتابوں میں حدیث موجود ہے، بخاری شریف اور مسلم شریف میں بھی موجود ہے، کہ بندہ جب قبر میں جاتا ہے تو اس کے پاس فرشتے آ کر اس سے سوال کرتے ہیں۔ سوال اس پر ہوتا ہے کہ
تیرا رب کون ہے؟ تو وہاں جو اس حدیث کے الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ اس بندے پر سوال ہوتا ہے، وَهُوَ يُسْأَلُ، جب سوال ہوتے ہیں، یشہدو انہ لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ وہ سوالوں کے جواب میں یہ جو حدیث میں بتا رہا ہوں، حدیثیں کئی موجود ہیں نا، ایک حدیث کی بات کر رہا ہوں۔ اس ایک حدیث میں جو بخاری میں ہے اس میں سوالوں کی تفصیل نہیں ہے، اس میں صرف یہ ہے کہ اس پر جب سوال ہوتے ہیں تو وہ جواباً لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دیتا ہے، یشہدو، وہ گواہی دیتا ہے انہ لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، یہ کہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ میرا ایمان ہے۔ جب وہ یہ کہتا ہے تو یہاں اگلے الفاظ حدیث کے ہیں، وَهُوَ قَوْلُهُ تعالی، یہ ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا معنی جو قرآن کے اندر موجود ہے کہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو مضبوط قول کے ذریعے سے ثابت قدم رکھتا ہے۔ تو اب قول ثابت سے مراد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ ہے، یہ بات قرآن کے سیاق کی روشنی میں بھی اور اس حدیث کی روشنی میں بھی جو میں نے ابھی سنائی آپ کو، اور اس پر امت کا اجماع ہے، ان ساری باتوں کی روشنی میں طے ہو گئی کہ قرآن کی اس آیت کے اندر جو حکم ہوا ہے، جو فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو دنیا اور آخرت میں مضبوط رکھتا ہے مضبوط کلمے کے ذریعے سے، تو مضبوط کلمے سے مراد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ۔ اچھا، اب اس کلمے کی تھوڑی سی مزید وضاحت ہو جانا یہاں موقع بنتا ہے۔ عزیزان گرامی، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت حدیثیں اس موضوع پر موجود ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کرام سب کو جو آپ کے ایک مبارک حجرے کے اندر حاضر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ سے پوچھا کہ بھائی یہاں کوئی غیر تو نہیں بیٹھا ہوا؟ صحابہ نے اس کے حضور کوئی نہیں بیٹھا ہوا، اپنے بیٹھے ہوئے۔ اب یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ تمام صحابہ حضور کے اپنے تھے، کوئی غیر تو نہیں بیٹھا ہوا۔ عرض کیا کہ حضور نہیں، اپنے ہی بیٹھے۔ فرمایا اچھا تو پھر دروازہ بند کر دو، دروازہ بند کرا دیا گیا۔ پھر فرمایا میں آگے آگے کہوں گا تو میرے پیچھے پیچھے پڑھنا، پڑھو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ حدیث شریف مسند احمد میں موجود ہے اور سند اس کی بالکل صحیح ہے۔ 3 بار کلمہ طیبہ کہلوایا۔ اچھا، یہ بھی میں واضح کر دوں کہ بعض دفعہ لا الہ الا اللہ کتابوں میں منقول ہوتا ہے اور اس کی مراد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پورا کا پورا کلمہ ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایسا ہوتا ہے کہ حدیث کے اندر بعض اوقات حدیث مفصل ہوتی ہے، بعض اوقات حدیث کے اندر تفصیلی الفاظ ہوتے ہیں اور بعض اوقات اختصار ہوتا ہے۔ یہ اہل علم اور اہل فن اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ 3 بار کہلوایا، تمام صحابہ نے بھی پیچھے پیچھے کہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے جو پیغام دے کر بھیجا ہے اس میں سب سے اونچا پیغام یہی ہے جو میں نے آپ لوگوں تک پہنچا دیا۔ بعد میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ اب مسند احمد میں نہیں ہے، یہ اور کتابوں میں ہے۔ جس طرح میں نے بتایا کہ بعض باتیں بعض کتابوں میں آ جاتی ہیں، بعض دوسری کتابوں میں زیادت ہوتی ہے، اس کو زیادت بولا جاتا ہے، یعنی ایکسٹرا ورڈنگ۔ وہ کتابیں وہ اتنی مضبوط نہیں ہیں، بہرحال وہ الفاظ ہیں، چونکہ وہ بھی بابرکت الفاظ ہیں، بڑا پیارا واقعہ تو وہ بھی میں سنانے لگا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ علیحدگی میں ملے، یا رسول اللہ مجھے کوئی وظیفہ بتائیں، کوئی سبق بتائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بھی فرمایا پڑھو لا الہ الا اللہ۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو میں نے سب صحابہ کے ساتھ بیٹھ کے اس دن پڑھا تھا۔ آپ نے فرمایا علی اس دنیا کے اندر میرے اوپر بھی اور میرے سے پہلے نبیوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اس سے بہتر کلمہ کوئی نازل نہیں کیا۔
مزید کسی چیز کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے نہیں۔ یہاں امام عبد الوہاب شعرانی اور دیگر مشائخ نے اس کلمے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے صادر ہو کر تمام صحابہ کرام تک پہنچنا، پھر آگے اس کلمے کو آگے چلانے کے لیے مشائخ کے سلسلے کی سند تک بیان کی ہوئی ہے۔ مثلا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمام صحابہ نے آگے سلسلے چلائے ہیں، خاص طور سے صدیقی سلسلہ اور علوی سلسلہ دو زیادہ مشہور ہوئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی کلمہ آگے دنیا تک پہنچایا، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی کلمہ اپنے مریدوں کے ذریعے آگے دنیا تک چلایا۔ تو یہ کلمہ تمام صحابہ تک پہنچایا گیا اور تمام صحابہ کو آگے یہ کلمہ پھیلانے، پہنچانے اور اس کے بلاغ کی اجازت دی گئی۔ بلغوا انی ولو آیا، ایک جملہ بھی مجھ سے سنا ہو تو آگے پہنچانا میرے تمام صحابہ کی ڈیوٹی ہے۔ اب امام عبد الوہاب شعرانی نے ایک مثال کے طور پر اس کی پوری سند بھی آگے جیسے یہ چلتا رہا، سید علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے آگے امام حسن بصری کو، انہیں حضرت حبیب اجمی کو، انہیں داؤد طائی کو، انہیں سر سختی کو، آگے چلتا رہا حضور غوث اعظم تک، آگے ہم مسکینوں تک، جس طرح یہ پہنچا۔ اس کلمے کا وہاں سے چلنا اور قیامت تک اس کا جاری ہونا، یہ سلاسل مشائخ کے ذریعے سے بالکل ثابت بھی ہے اور جاری و ساری بھی ہے۔ اور بلغوا انی ولو آیا کے ذریعے سے ہر مسلمان کے ذمہ ڈال دیا گیا ہے۔ آپ سنتے رہتے ہوں گے، شیخ اکبر حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ محفل میں تشریف فرما تھے، تو ایک چھوٹا سا بچہ اچانک بیٹھا بیٹھا رونے لگا، تقریباً 5-6 سال کا بچہ تھا۔ شیخ اکبر نے پوچھا، لوگوں نے پوچھا، بیٹا کیوں اچانک کیوں رونے لگے؟ اس نے کہا مجھے کشف ہوا ہے، اللہ نے مجھے دکھا دیا ہے۔ ایسا ہوتا ہے ولیوں کو کشف ہو جاتا ہے، تو بچہ صاحب کشف تھا، تو مجھے کشف ہوا ہے کہ میری ماں عذاب میں ہے، میں اس لیے رو رہا ہوں۔ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک حدیث پڑھ رکھی تھی، اس حدیث کے الفاظ یہ تھے کہ جس نے 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کر کسی مردے کو بخش دیا، اگر وہ جہنم میں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کلمے کی برکت سے اس کو جنت میں ڈال دے۔ شیخ اکبر فرماتے ہیں میں نے سوچا آج موقع بن گیا ہے، دیکھتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے کہ نہیں، اور دوسرے یہ بھی پتہ کرتے ہیں کہ اس بچے کا کشف صحیح ہے کہ نہیں۔ شیخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے دل ہی دل میں وہ جو 70,000 مرتبہ میں نے کلمہ پڑھا ہوا تھا، شیخ اکبر نے پڑھ رکھا تھا، پھر میں نے ادھر بیٹھے بیٹھے اس بچے کی ماں کو اس کا ایصال ثواب کر دیا۔ بیٹھے، اب بچے کو کچھ پتہ نہیں کہ کیا ہوا ہے، بچہ ادھر بیٹھے بیٹھے ہنسنے لگا۔ شیخ اکبر کہتے ہیں ہم نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا پتہ نہیں کیا ہوا ہے، میری ماں اچانک جنت میں آ گئی۔ سبحان اللہ۔ یہاں شیخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس حدیث سے اس بچے کا کشف صحیح ہونا ثابت ہو گیا، اور اس بچے کے کشف سے اس حدیث کا صحیح ہونا ثابت ہو۔ اور ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے، ایصال ثواب کا برحق ہونا اور فائدہ مند ہونا ہمارے لیے بھی ثابت ہو گیا کہ ایصال ثواب بڑے کام کی چیز ہے، یہ خوش نصیبوں کو نصیب ہوتا ہے، اور ہم جیسے مسکین گناہ گار ہمارے پاس جو کچھ بھی اور تھوڑا بہت کرتا دھرتا ہو، میں نے تو یہ تجربہ کیا ہے، یہ ہم لکھنا لکھانا جس طرح بزرگ فرما رہے تھے، ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ قبول کر لے، اس کی بڑی مہربانی ہے، تو میں جو زیادہ جس چیز کے بارے میں ایک آس لگائے بیٹھا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارا اہل سنت کا طریقہ ہے ہم ایصال ثواب کرتے رہتے ہیں، تو میں بھی سنیوں میں ٹوٹا پھوٹا ڈڈا موجود ہوں، میں بھی کہیں کہیں محفلوں میں یہ ایصال ثواب کر دیتا ہوں۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس آخرت کا بہت بڑا سرمایہ ہے ہی یہ ایصال ثواب اور بزرگوں سے رابطے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ کوئی جذباتی بات نہیں ہے، یہ کوئی مسئلہ کی تعصب پر مبنی بات نہیں ہے، واللہ العظیم ایسا ہے۔ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے بعض آدمی جو منہ پھٹ تھے یا قلم دراز تھے، اور انہوں نے بزرگوں کا نام لیتے وقت، ان کے اوپر جرح کرتے وقت، ان کی مخالفت کرتے وقت
ادب کو ملحوظ نہیں رکھا، تو ایسے لوگوں کے بارے میں علماء اور مشائخ نے لکھا ہے کہ ڈر ہے کہ یہ بندہ قبر میں جائے تو اللہ کے ولی تلواریں لے کر نہ آ جائیں، اور اگر اللہ کے ولی کسی غلط لکھنے والے کے خلاف تلواریں لے کے آ سکتے ہیں نا، تو ایصال ثواب کرنے کے لیے پھولوں کے ہار بھی لے کر آ سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے بچوں، یاد رکھو، ایصال ثواب کرنا اپنی عادت بناؤ۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، ایک بار نہیں، ہم بچے تھے تو بھول جاتے تھے، غلطیاں کرتے تھے، تو میں چھوٹو سا تھا، ہم دیہاتی لوگ ہیں، ہم چولہے کے پاس بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے، کچن نہیں ہوتے تھے، ہم نے یہ باورچی خانے کا لفظ بہت بعد میں آ کر سنا، ہم تو چولہانی بولتے تھے، چولہانی پہ بیٹھ کے ادھر سانک ہے آٹے والی، ادھر چنگیر ہے، ادھر توا ہے، امی روٹیاں پکاتی تھی، چنگیر میں روٹیاں اتارتی رہتی تھی، ہم بہن بھائی سارے مل کے کھاتے تھے۔ میں نے ایک دن روٹی کی طرف ہاتھ بڑھایا تو میری امی نے ہانڈی کا چمچہ نکال کے ہانڈی میں سے مٹی کی ہانڈی کے اوپر ایسے کھڑکایا جیسے مجھے مارنے لگی ہے، مجھے کہنے لگی تیرا وڈ وڈیرا کوئی نہیں سی۔ یہ شام کی بات ہے، مغرب کے رات کے کھانے کی بات ہے، رات کو ہم کھانا بالکل مغرب کے فوراً بعد کھا لیتے تھے، تو تمہارا کوئی بزرگ کوئی نہیں تھا، کوئی بڑا وڈیرا کوئی نہیں تھا، سب سے پہلے پڑھ کے ان کو ایصال ثواب کر، ہم کہتے ہیں اروا آکھنا، پڑھ کے بخشنا بھی ہم کہہ دیتے ہیں، یہ ہماری بولی ہے، تو پڑھ کے ایصال ثواب کرنے کی عادت، خاص طور سے رات کا کھانے کا ایک ٹائم ہوتا ہے، آپ ہاتھ سے ہاتھ دھوتے وقت بھی 1 منٹ سے زیادہ نہیں لگے گا، آپ گھڑی رکھ لیں، 1 بار الحمد شریف، 3 بار کل شریف اور 3 بار درود شریف، چلو جی 2 منٹ لگ جائے تو کیا ہوا، پڑھ کے ادھر آ کے بیٹھتے بیٹھتے یا اپنے ایصال ثواب کر دینا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نذرانہ پیش کر کے روٹی کھاؤ، اور تمام انبیاء اور تمام اللہ کے پیارے اولیاء اور اپنے وڈ وڈیرے، ان کو جب بخش کے کھانا کھاؤ گے تو انشاءاللہ تعالیٰ تمہارے کھانے میں بھی برکت ہوگی، تمہاری دنیا کے رزق کے اندر بھی برکت ہوگی، ماں باپ کے لیے دعا کرنے والا اور انہیں ایصال ثواب کرنے والا بندہ کبھی غریب نہیں رہا۔ یہ ہے جی قول ثابت، قرآن نے قول ثابت کا مضبوط فرمان، اور اس سے مراد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ طیبہ ہے، اور یہ اس کی برکات ہے۔ اسی لیے اب یہ ساری باتیں آپ سن لیں تو اب حدیث بغیر کسی قرآنی تصدیق کے بھی ہو تو حدیث ہے، چاہے جائے کہ ساری گفتگو اس کے بعد اس حدیث کا بیان کرنا آپ کو اور زیادہ لطف دے گا۔ حدیث جامع ترمذی میں موجود ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَالَةٌ وَسِقَالَةُ الْقَلْبِ ذکر اللہ، ہر چیز کو صاف کرنے کے لیے کوئی چیز ہوتی ہے، آلہ ہوتا ہے، اور دل کو کھرچنے اور دل کو صاف کرنے کا آلہ اللہ کا ذکر ہے، یہ قول ثابت ہے۔ اور ایک حدیث اسی کتاب میں ترمذی میں موجود ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افضل ذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے۔ ہم قادری ہیں، شاید بغدادی بھائی بھی پاس تشریف فرما ہیں، بغداد شریف سے ان کی نسبت تعلق محبت ہے، وہاں یہ رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا سایہ اور ان کی ہمیں زیارتیں بھی نصیب کرے وہاں سے جو ہو کے آیا ہے، سبحان اللہ۔ تو ہم قادری سلسلے میں ہمارا ذکر ہوتا ہے، سب سے پہلا ذکر لا الہ الا اللہ کا ذکر۔ میں نے اختصار کے ساتھ ایک بات مکمل کی کہ قول ثابت کیا ہے، یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ طیبہ۔ دوسری بات یہ کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ اس قول کے ذریعے سے کس طرح ثابت قدم رکھتا ہے اور مضبوط رکھتا ہے۔ دنیا کے اندر بچہ پیدا ہو وہاں سے لے کر اس کلمے کی ابتدا ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچے کے کان میں کیا پڑا جاتا ہے؟ بچے کو سب سے پہلے جو آواز سنائی جاتی ہے، بچے کی چیخ بچے کی آواز ہے، اور بچے کو جو سب سے پہلی آواز فراہم کی جاتی ہے وہ یہی ہے کہ اس کے دونوں کانوں میں اذان پڑی جاتی ہے، اور اذان میں لا الہ الا اللہ بھی ہوتا ہے اور محمد رسول اللہ بھی ہوتا ہے۔ یہ قول ثابت ہے، تاکہ بچہ دنیا میں آنکھ کھولتے ہی سب سے پہلے
زبان کھولتا ہے تو اس کی ابتدا، زبان کھولنے کی ابتدا اللہ سے یا لا الہ الا اللہ سے یا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے تو بعد میں 2, 2.5, 3 سال کے بعد ہوتی ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کے دونوں کانوں کے اندر لا الہ الا اللہ بھی پڑھا جاتا ہے، محمد رسول اللہ بھی پڑھا جاتا ہے۔ یہ دنیا کے اندر قول ثابت ہے جو بچے کو فراہم کر دیا جاتا ہے۔ اب بچے کے لاشعور کے اندر ہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اتار دیا جاتا ہے۔ اب اس وقت دنیاوی سطح تک لوگوں کی اپروچ ہے، باہر کے ملکوں میں لوگوں کا آنا جانا تو دور کی بات ہے، گھر بیٹھے بٹھائے بھی لوگ باہر کے ملکوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ بات بڑی اہم ہے کہ پوری دنیا کے اندر پیدا ہونے والے بچے کے کان میں اس کے مذہب کا پیغام سوائے اسلام کے کوئی نہیں پہنچاتا۔ اسلام کی عظمتوں میں سے ایک بہت بڑی عظمت یہ بھی ہے، ذرا ہم کمپیریٹیو اسٹڈی کریں نا، مقابلہ اور موازنہ کریں تو ہمارے مقابلہ موازنہ کرنے کے انداز بھی ذرا وہ ذہین قسم کے ہونے چاہیے۔ ہم قدم قدم پہ دیکھتے ہیں، میں ایک ایک جملہ حضور کا پڑھتا ہوں، حدیث قرآن کی تو بات اور حدیث سے اوپر قرآن ہوتا ہے، میں تو ایک ایک حدیث پڑھتا ہوں تو میں حیران رہ جاتا ہوں کہ یہ الفاظ پوری دنیا میں ہم دیکھتے رہتے ہیں، نہ تورات میں ہے، نہ زبور میں ہے، نہ انجیل میں ہے، جو حضور نے ایک جملہ حدیث کے اندر ارشاد فرمایا۔ ایسے ایسے فرمان ہوتے ہیں۔ یہ بھی ایک مثال ہے کہ پوری دنیا کے اندر اسلام کے سوا پیدا ہونے والے بچے کے کان میں سب سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یا اپنے دین و مذہب کا بنیادی پیغام، یہ اسلام کے سوا کسی اور مذہب کے اندر رائج نہیں ہے۔ جس وقت پوری دنیا کے اندر زندگی انسان نے گزارنی ہے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ قرآن شریف کے اندر اپنا ذکر کرنے والوں کی حوصلہ افزائی اور اپریشیشن بہت زیادہ کر رہا ہے۔ جگہ جگہ قرآن شریف میں آتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا، میں تمہیں اس کا بدلہ دوں گا، اجر دوں گا، تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ یہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کے معنی۔ ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ، اللہ کے بندے وہ ہیں جو کھڑے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، لیٹ کر بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور بیٹھ کر بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک اور جگہ فرماتا ہے اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا ذکر کرو ایسا ذکر جو کثرت سے ہو۔ ایک اور جگہ پہ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر تمام ذکروں سے اکبر ہے۔ اب ذکر سے مراد کیا ہے وہ پہلے آپ سن چکے ہیں کہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے، یہ وہی قول ثابت ہے۔ باقی بھی اذکار کی اقسام وہ مسلم ہیں، تسلیم شدہ ہیں، ان کی نفی نہیں ہو رہی۔ افضل قول اور افضل الذکر ہونے کے حوالے سے اور قول ثابت ہونے کے حوالے سے جب ہم ذکر کی کثرت یا ولا ذکر اللہ اکبر کی بات کریں گے تو اس میں سر فہرست لا الہ الا اللہ کا ذکر آئے گا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمان، جیسا میں نے پہلے حدیث سنائی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے بند کروا کے ذکر کروایا، تو آج بھی محفل ذکر ہوتی ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ سنی اور اصحاب طریقت دروازے بھی بند کر دیتے ہیں اور لائٹیں بھی آف کر دیتے ہیں۔ تو اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد یہی حدیث ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اندھیرا کروایا، لائٹ نہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ذکر صحابہ کرام کو کروایا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے مشائخ، ہمارے بزرگوں نے جو طریقے رائج کیے ہوئے ہیں، بعض اوقات حدیث کا استحضار ہمیں نہ بھی ہو تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مضبوط دلیل ضرور موجود ہے۔ یہ جو میں نے آیت پڑھی وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، یہ بھی قابل غور ہے کہ اللہ کا ذکر تمام ذکروں سے بڑا ذکر ہے۔ تو تمام اوراد، وظائف، ہماری تسبیحات اور کئی کی تسبیحاں لکھ نکالنے سب درست ہے، ایک سے بڑھ کر ایک ہیں، لیکن قرآن کی نص اور اللہ پاک کا اپنا فرمان خود قرآن کے اندر، یہ 21ویں سپارے کی پہلی آیت ہے، اللہ تعالیٰ وہاں کیا فرما رہا ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر تمام ذکروں سے اکبر ذکر ہے۔ جیسے اللہ اکبر ہوتا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، تو وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر بھی تمام ذکروں سے اکبر ہے۔ یہ ساری آیتیں ایک دوسرے سے مختلف اور اپنا لطف اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں۔ ایک آیت سورۃ مزمل کے اندر ایسی موجود ہے جس کی اپنی ہی چاشنی ہے۔ اللہ کریم جل شانہ فرما رہا ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ،
اپنے رب کے نام کا ذکر کر، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ اب تبتل اس کا معنی ہوتا ہے ساری دنیا سے کٹ جانا اور اللہ سے جڑ جانا، یہ تبتل کا معنی ہوتا ہے۔ آپ نے بڑا پیارا بڑا معروف لفظ ہے ہماری آقا و مولا سیدہ زہرا پاک کے بارے میں، بتول۔ تو بتول کا لفظ اسی سے ماخوذ ہے، بے تے لام بتل۔ تو بتول کا معنی ہوتا ہے جو دنیا سے کٹ چکی ہو، اللہ سے جڑ چکی ہو۔ تو قرآن کہتا ہے وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، پوری دنیا سے کٹ جا اور اللہ کے ساتھ جڑ جا جیسے جڑ جانے کا حق ہے۔ تبتل الیہ تبتیلا، یہ بعد میں مصدر جب دہرایا جاتا ہے تو اس کے اندر حق ادا کرنے کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے، جیسے صلو علیہ وسلموا تسلیما، میرے محبوب پر صلاۃ اور سلام بھیجو جیسا سلام بھیجنا چاہیے۔ یعنی پورا پورا کسی قسم کی ڈیفیشنسی، کمی اور کمزوری نہ رہ جائے۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا کے الفاظ ہیں، ان کو میں نے کہا تھا کہ تھوڑے سے مختلف قسم کے الفاظ ہیں، ان کے اندر الگ ہی چاشنی۔ تو گویا اللہ کا ذکر کرنے والا کامیاب اس وقت ہوتا ہے جب اللہ کا ذکر اتنا زیادہ کرے کہ پوری دنیا سے وہ ذکر کی اپنی برکت اس کو دنیا سے کاٹ کے رکھ دے۔ عزیزان گرامی، امام عبدالوہاب شعرانی الانوار القدسیہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ الذکر منشور الولایت، ذکر ولایت کا منشور ہے۔ کثرت سے ذکر اتنا کر اتنا کر اتنا کر کہ تیرا مذکور جس کا تو ذکر کر رہا ہے تو اس کے قریب آتے آتے، قریب ہوتے 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 اس کی ذات کے اندر ایسا گم ہو جائے کہ تیرا اپنا وجود ہی باقی نہ رہے۔ یہ کثرت ذکر کی انتہا ہوتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں بعض طالب جو طریقت کے طالب ہوتے ہیں، مرشدوں کے مرید ہوتے ہیں، وہ ذکر کرتے بھی ہیں اور آگے طرح طرح کی شکایات بھی بتاتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا، میرے فلاں بھائی کا مراقبہ کھل گیا ہے، میرا نہیں کھلا، میرے فلاں بھائی کو اچھا خواب آتا ہے، مجھے نہیں آتا۔ تو یہ سارا کچھ حدیثوں میں بھی ہوتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اس پر موجود ہیں۔ صحابہ کرام کے ساتھ یہی کچھ ہوتا تھا۔ کسی صحابی کی کیفیت کچھ ہے، کسی کی کچھ ہے، کسی کے رنگ اندر کوئی اور رنگ ہے، کسی کے اندر دوسرا رنگ ہے۔ رنگ سارے اللہ کے ہیں لیکن ہر ایک صحابی کا رنگ دوسرے صحابی سے جدا ہوتا تھا۔ حدیثوں میں آتا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ جاتے تھے اور فرماتے تھے آج رات اس نے خواب دیکھا ہے، ذرا سناؤ۔ یہ بخاری میں حدیثیں ہیں۔ ابن عمر فرماتے ہیں صحابہ سناتے تھے، میں نوجوان تھا، بچہ تھا، یہ 10-12 سال کے تھے، کہتے ہیں میرا بڑا دل چاہتا تھا کہ مجھے بھی خواب آیا اور میں بھی حضور کو سناؤں۔ تو آپ فرماتے ہیں میں ایک لذیذ نوجوان تھا، یہ الفاظ ہے، اور میں ایک بہترین نوجوان تھا، ابھرتی ہوئی جوانی تھی، لیکن اس کے باوجود فرماتے ہیں میں گھر میں آرام کرنے کی بجائے رات کو اللہ کے گھر میں مسجد نبوی میں آ کے سویا کرتا تھا۔ مسجد نبوی میں رات کو سوتے تھے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ پاک عبداللہ بن عمر کی سگی بہن تھی، ہمشیرہ تھی، لیکن اپنی بہن کے زور پر اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ کا بھائی ہونے کے بہانے سے حضور کے گھر میں جا کر سونے کے بجائے مسجد نبی میں آ کے سوتے تھے، اس لیے کہ یہ دنیاوی رشتہ اپنے جگہ پہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روحانی رشتے کا ادب اپنے جگہ۔ ان لوگوں نے ہمیں ادب سکھایا ہے اور آج ہمارے سامنے ان کی بے ادبیاں ہوتی ہیں۔ خدا کی قسم آپ نے ادب سیکھنا ہو تو ادب مصطفیٰ کے حوالے سے صدیق اکبر اور فاروق اعظم جیسا ادب سکھانے والا آپ کو صحیح سیاستہ اونچی ترین کتابوں کے اندر کوئی اور نہیں ملے گا جتنا ان ہستیوں نے اللہ حضور کا ادب سکھایا۔ حضور کی سواری سے آگے سواری کسی کی نہ گزرے۔ فاروق اعظم پیچھے سے آواز دیتے ہیں، لشکر آگے جا رہا ہے، پیچھے سے بیٹے آواز دیتے ہیں بیٹا عبداللہ، عبداللہ بن عمر کو آواز دیتے ہیں فاروق اعظم، عبداللہ جی حضور، حضور کی سواری سے آگے ڈاچی کسی کی نہ نکلے۔ یہ بخاری میں۔ تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بھی دل چاہتا تھا کہ میں بھی خواب سناؤں، تو کہتے ہیں مجھے ایک دن بڑا پیارا خواب آیا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو
وہ خواب سنایا کہ کچھ لوگ جہنم میں لے جائے جا رہے تھے اور میں ڈر گیا تو مجھے کہا کہ لم ترا، تو نہ ڈر، تجھے کوئی خطرہ نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور کو عرض کرنا تھا، چونکہ حضور کو صحابہ سناتے تھے تو مجھے بھی شوق ہوتا تھا، تو فرماتے ہیں میں نے یہ خواب اپنی ہمشیرہ حضرت حفصہ حضور کی جو زوجہ پاک تھیں۔ اب ادب دیکھیے، یہ لوگ وسیلے اور سہارے لیتے تھے۔ سونا بڑی کتابوں میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اپروچ لینے کے لیے، حضور تک بات پہنچانے کے لیے صحابہ کرام خود ابو بکر و عمر کا سہارا لیتے تھے۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی ہمشیرہ کا سہارا لیا کہ ادب کی وجہ سے مجھ سے حضور سے عرض نہیں کرنے ہوتا کہ یہ میں نے خواب دیکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ بن عمر بہت اچھا نوجوان ہے، کاش تہجد پڑھا کرے۔ اس میں ہماری ساتھ ساتھ اصلاح بھی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد، آپ ایک حدیث میں آپ فرماتے ہیں تہجد پڑھا کر خواہ 2 رکعتیں ہی صحیح، یہ حدیث ہے۔ تو یہ صحیح حدیث ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو اس سے پتہ چل گیا نا کہ 12 ضروری نہیں ہے، 12 پڑھنا اچھی بات ہے، 12 پڑھنا حدیث سے ثابت ہے، 10 پڑھنا، 8 پڑھنا تعدادیں، لیکن 2 تک پڑھنا حدیث سے ثابت، یہ اچھی بات ہے۔ خیر یہ موضوع چل رہا تھا کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ قول مضبوط کے ذریعے سے اپنے ایمان والے بندوں کو کس طرح ثابت قدمی فراہم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑتا ہے، نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اللہ تعالیٰ اس پر شیطان مقرر کر دیتا ہے، وہ شیطان اس کو طرح طرح کے مشورے دیتا ہے۔ ذکر سے غافل آدمی کے اوپر شیطان مقرر ہو چکا ہوتا ہے۔ ذکر سے غفلت کے نقصانات، بلکہ قرآن شریف کے اندر ذکر سے غافل ہونے والے کی معیشت کے تنگ کر دیے جانے کا بھی حکم فرمان موجود ہے۔ معیشتاً دن کا، جو اللہ کے ذکر نہیں کرے گا، اللہ کے ذکر سے منہ موڑے گا، اللہ تعالیٰ اس کی معیشت کا مطلب ہوتا ہے کھانا پینا، روٹی، تنخواہ، وہ اللہ تعالیٰ تنگ کر دے گا۔ آج ہم سے بہت بندے آ کے پوچھتے ہیں جی ہاتھ تنگ ہے، تو ہم تو وہ بتائیں گے جو اللہ اس کے رسول نے راستہ عطا کیا ہوا ہے۔ بھائی ذکر کثرت سے کر، انشاءاللہ تعالیٰ راستہ کھل جائے گا، مالی حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ صبح سویرے اس دور میں خاص طور سے رات کو دیر سے سونا اور صبح دیر سے اٹھنا ایک عادت بن چکا ہے، اللہ ماشاء اللہ۔ عزیزان گرامی، صبح کو جلدی اٹھنے والے بندے کے بھی رزق میں برکت ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ مبارک فی سحور امتی، اے اللہ میری امت کی سحری میں، یہ رمضان کی سحری بھی مراد ہے اور سویر کا وقت بھی مراد ہے، میری امت کی سویر میں برکت ڈال۔ ایک بات آپ کو دیہاتی بات بتاتا ہوں، شاید آپ کے یہاں بھی یہ بولی جاتی ہو۔ یہ صبح کے ٹائم کو ہم دیہاتی لوگ وڈا ویلا کہتے ہیں، ایسا ہے؟ کیوں کہتے ہیں؟ یہ نکا ویلا کیوں نہیں ہے، وڈا ویلا کیوں ہے؟ ویسے تو دیکھا جائے تو نکا ویلا پھپتا ہے نا، کیونکہ فٹافٹ صبح اٹھتے ہیں تو ٹائم شارٹ ہوتا ہے، اٹھتے ہیں وضو شروع کرتے ہیں، نماز پڑھنا، سورج نکل جاتا ہے، ویلا تو نکا ہوتا ہے، تو ہم اس کو وڈا ویلا کیوں کہتے ہیں؟ سارا دن وڈا ہوتا ہے یا صبح کا جھٹک وڈا ہوتا ہے؟ وڈا ویلا اس لیے کہ یہ برکت کے لحاظ سے وڈا ویلا ہے۔ ہمارے علاقے کے لوگ اس کو پیراں ویلا بھی کہہ دینا، نور پیر دا ویلا ہے جی، نور پیر دا ویلا۔ تو سونا میں نے بتایا نا کہ ہمارے جٹکے لوگوں کے پاس ظاہری دلائل نہیں ہوتے، لیکن اس کے پس منظر میں پورے کے پورے دلائل کے انبار ہوتے ہیں۔ یہ وڈا ویلا بھی ہے، نور پیر دا ویلا بھی ہے، اس لیے کہ پیر وہ ہوتا ہی نہیں جو صبح سویا رہے، پیر وہی ہوتا ہے جو ساری کے وقت اٹھ جائے۔ یہ نور پیر دا ویلا ہے۔ اختصار کے ساتھ 2 باتیں ہو گئی۔ تیسری ہے آخرت میں اللہ تعالیٰ اس قول کے ذریعے کیسے ثابت رکھتا ہے۔ آخرت میں سب سے پہلے جو میں نے ایک حدیث پہلے سنائی ہے بخاری شریف میں سے، برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میت کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو اس پر فرشتے سوال کرتے ہیں تو وہ جواب دیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو فہو قولہ تعالیٰ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، کہ یہ ہے مطلب اس آیت کا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو قول ثابت کے ذریعے سے آخرت میں بھی مضبوط رکھتا ہے۔ دنیا کی مضبوطی پہلے بیان ہو چکی،
آخرت میں یہاں علماء نے لکھا ہے کہ نزلت فی عذاب القبر، یہ آیت عذاب قبر کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ تو عذاب قبر کے بارے میں متفقہ طور پر تمام مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اس آیت کا تعلق عذاب قبر سے، عذاب قبر کا مطلق انکار کرنے والا ایمان سے خارج ہوگا۔ مطلق انکار میں کہہ رہا ہوں۔ آگے اس کے اندر عذاب قبر کے طریقے، اس کے محامل اور اس کے اندرونی اس کے طریقہ کار کیا ہوتا ہے، وہ روح کو ہوتا ہے یا جسم کو ہوتا ہے، اس کی تفصیلات میں اس کے اندر کوئی اختلاف کرتا ہے تو وہ اگر بھٹک بھی گیا ہے، غلط بھی کہہ گیا ہے، تو ایمان سے اس وقت تک نہیں جائے گا جب تک مطلق عذاب قبر کا انکار نہیں کرتا۔ اس موضوع پر تھوڑا سا آپ اور توجہ دیجئے۔ یہاں بہت حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے، وہ اس طرح ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان المیت اذا وضع فی قبرہ، جب مرنے والے کو قبر میں رکھا جاتا ہے، وتولی عنہ اصحابہ، اور اس کے گھر والے اور اصحاب، دوست احباب، وتولی، جب وہ واپس پلٹتے ہیں، انہ لیسمع قرع نعالہم، وہ ان کے پاؤں کی کھٹ کھٹ سنتا ہے۔ بعض کتابوں میں انہ لیسمع خفق نعالہم، ان کے پاؤں کی آواز سنتا ہے۔ امام بخاری نے جو عنوان قائم کیا ہے، ہیڈنگ، چیپٹر بنایا ہے، اس کا نام ہی یہ ہے المیت یسمع خفق النعال، مرنے والا جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ اچھا، اس سے صاف پتہ چل گیا کہ مرنے والا ہوتا قبر میں ہے اور باہر والوں کے پاؤں کی آواز بھی وہ سنتا ہے۔ جب پاؤں کی آواز، کوئی پاؤں کی آواز کوئی گھوڑے کے پاؤں کی آواز تو نہیں ہوتی، یا کوئی بڑے بڑے اینکلٹ شوز کی آواز تو وہ نہیں ہوتی، سادہ قبرستان میں لوگ عام طور پہ چپلیں پہن کر گئے ہوتے ہیں، تو پولا پولا پیر رکھنے اور چپلوں جیسے جوتے پہن کر جانے والے اور چلنے والوں کی آواز بھی اگر میت سن لیتا ہے تو تم اونچی سلام کہو گے تو وہ کیوں نہیں سنے گا؟ تم ادھر آذان دو گے تو وہ کیوں نہیں سنے گا؟ اور تمہیں اگر وہاں پر زور سے رونا آ گیا تو وہ کیوں نہ سنے گا؟ تو میت سنتا ہے۔ اس سننے کے اوپر مختلف قسم کے سوالات اٹھائے گئے ہیں۔ ایک کراچی میں صاحب گزرے ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی، وہ جو کراچی میں گزرا ہے اب 25-30 سال پہلے ہو گزرا ہے، اب اس کا ایک پیروکار ادھر آپ کے علاقے میں جہلم کی سائڈ پہ بھی پیدا ہو گیا ہے، اسی والی باتیں کرتا ہے کہ یہ سارے 1400 سال والے غلط تھے، معاذ اللہ، وہی باتیں وہ بھی کرتا تھا، وہی باتیں یہ بھی کرتا۔ یہ کوئی نئے لوگ نہیں ہیں، نہ کوئی ان کی اپنی سوچ ہے۔ وہ جو کراچی والا تھا وہ لکھتا ہے کہ وہ جو فرشتے آتے ہیں نا سوال جواب کرنے، ان کے پاؤں کی آواز سنتا ہے، معاذ اللہ، میت باہر والوں کی نہیں سنتا۔ اب یہ لوگ اول تو اکثر یہ لوگ جاہل ہوتے ہیں، باتونی، گپی اور متشدق، منہ پھٹ، اور کاغذ شاغذ ان کے پاس ہوتا ہے، پتہ نہیں کہیں سے کہاں سے ان کو مل جاتا ہے، ہمیں نہیں پتہ۔ لیکن اس قسم کے لوگ اس قسم کی ہوائی باتیں جب کرتے ہیں تو صاف سمجھ آ رہی ہوتی ہے پڑھے لکھے بندے کو کہ یار خدا اللہ تعالیٰ گواہ ہے، یہ بالکل جھوٹ بول رہا ہے۔ حدیث کے اندر الفاظ کیا ہیں آپ ذرا غور فرمائیے۔ حدیث کے الفاظ ہیں اِنَّهُ لَيَسْمَعُ خَفْقَ نِعَالِهِمْ یا قَرْعَ نِعَالِهِمْ، مرنے والا ان سب کے پاؤں کی آواز سنتا ہے۔ ہم کا معنی ہوتا ہے 3 یا 3 سے زیادہ۔ اب یہ وہ بات ہے عربی زبان کی کہ ایک جاہل آدمی کو واحد تثنیہ اور جمع کا پتہ نہیں۔ بھئی ہماری زبان میں سنگولر اور پلورل، واحد اور جمع دو ہی ہوتے ہیں۔ عربی زبان میں واحد اور ہوتا ہے، تثنیہ اور ہوتا ہے، جمع اور ہوتا ہے۔ واحد ایک کو کہتے ہیں، تثنیہ 2 کو کہتے ہیں، اور جمع 3 یا 3 سے زیادہ کو کہتے ہیں۔ بھئی اس سے بھی آگے تقسیم ہے، جمع بھی 2 قسم کی ہوتی ہے، جمع قلت اور جمع کثرت۔ 9 تک جمع قلت ہوتی ہے، اس سے اوپر جمع کثرت ہوتی ہے، اس کے لیے الگ صیغہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ عربی زبان ہے، بڑی فصیح اور بڑی وسیع زبان ہے۔ جس بندے کو یہ زبان نہیں آتی وہ لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو سٹیئر کرنے آ گیا،
رخ دینے آ گیا. اور بھائی حدیث کے الفاظ ہیں انہو لیسمع قرع نعالہم، وہ ان سب کے 3 یا 3 سے زیادہ کی بات ہو رہی ہے، ان سب کے جوتوں کی آواز سنتا ہے. تو نعال ہوتا ہے، نعل مانا جوتا. آپ کہتے ہیں نا یہ ہمارا آپ کا جوتا ہوتا ہے، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم کیا بولتے ہیں؟ نالین پاک. آقا کے نالین پاک. تو آقا کے نالین کا لفظ آپ نے سنا ہوگا. تو یہ خفق نعالہم، اب فرشتوں نے جوتے پہنے ہوتے ہیں. اچھا دوسری بات یہ کہ وہ کچھ قسم کا بات بتنگڑ کوڑ سچ جوڑ بھی لے، سجیاں کھبیاں لے آئے، تو وہ ہم کا جو جمع کا صیغہ ہے اس کا کیا بنے گا؟ وہ ان سب کے پاؤں کی آواز، جوتوں کی آواز سنتا ہے. وہ سب کا لفظ بتا رہا ہے کہ فرشتے تو صرف 2 ہوتے ہیں، اور جن کے جوتے ہیں وہ 2 نہیں ہیں، وہ 3 سے زیادہ ہیں، یعنی بہت سارے لوگ ہیں، جمع ہے. اب تھوڑا آگے چلیے. یہ اس پر جو میں نے 3-4 منٹ لگائے، آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ اگر یہ پھڈا اس قسم کی بےہودگی وہ بندہ نہ کرتا تو ہمیں ادھر وقت نہ لگانا پڑتا. ان لوگوں نے دین کے اندر آ کے خرابیاں کی ہوئی ہیں. اہل علم کو ان ظالموں کی غلط تشریحات کی وضاحت کرنے کے لیے کئی منٹ لگانا پڑ جاتا ہے. میں تو یہ اصلاحی موضوع ہے نا، یہاں ایک کلخانی کا موقع ہے، لیکن کیا کریں کہ اس قسم کے ٹانگ اڑانے والے دین اسلام کے بنیادی دشمن، ان لوگوں نے دین کو آ کے خراب کیا. سب سے پہلے خرابی یہ معتزلہ نے کی تھی، اس قسم کی اوٹ پٹانگ باتیں کر. ورنہ ہمارا علم کلام فقہ اکبر کے اندر بالکل سادہ سا علم کلام ہے. یہ شرح کا نصف نہ لکھنی پڑتی ہمیں، لیکن ظالموں نے یہ گند نہ کھولا ہوتا تھا. حدیث کے اگلے الفاظ کیا ہے؟ اتاہ ملکان، اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں. اب وہ 2 فرشتے کون سے؟ دوسرے حدیثوں میں آتا ہے، ان میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے. منکر اور نکیر، منکر تقریباً مفہوم ایک ہی ہے، مطلب جو کسی کی نہیں سنتے، اپنی بات جو کہنے آئے وہی کریں گے. فیقعدانہ، وہ 2 فرشتے اس کو آ کے بٹھا دیتے ہیں. اس کو جب وہ بٹھا دیتے ہیں تو فیسألانہ، اس پر 2 سوال کرتے ہیں، دونوں فرشتے سوال کرتے ہیں. اب یہاں تک جو میں نے آپ کو بتایا، اب سوالات کی باری آنے لگی ہے. اس سے پہلے میں نے آپ کو بتا دیا کہ مرنے والا باہر والوں کی آواز بھی سنتا ہے، اور وہ فرشتوں کے جوتوں کی آواز نہیں ہوتی، باہر والوں کے جوتوں کی آواز ہوتی ہے. لفظ نعل بھی اس پر قرینہ ہے کہ وہ باہر والوں کی آواز ہے، اور ہم تو بالکل صراحت ہے کہ وہ باہر والوں کی آواز ہے. میت اندر بیٹھا، اندر موجود ہوتا، باہر والوں کی آوازیں سنتا ہے. سماع موتا دھڑلے کے ساتھ اس حدیث سے ثابت ہے. باقی ٹانگ اڑا کے بیٹھ جانا، کوئی نہ کوئی توجیہ تعویل کوئی ہوتا رہتا ہے. پھر یہ ایک آدھ نہیں، ایک آدھ دفعہ ہو تو چلو کسی معجزے کے طور پر، کرامت کے طور پر ہو گیا. یہ پوری کی پوری امت کے ساتھ ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ معجزے اور کرامات کا اس کا تعلق نہیں ہے، ایک روٹین کی بات ہے. اچھا، اب جب سوالات شروع ہوئے تو اب ایک اگلا چیپٹر کھلتا ہے کہ وہ سوالات کیا ہوتے ہیں اور کتنے ہوتے ہیں. تو اس موضوع پر بھی تھوڑی سی میں محتاط گفتگو کروں گا. اللہ تعالیٰ کرے میں صحیح بات کر سکوں اور یاد سے بات کر سکوں. عزیزان گرامی، اپنے ایمانوں کی حفاظت کیجیے. طرح طرح کے تیز تراز اور ذرا بولنے کا رنگ ڈھنگ جاننے والے لوگ آپ کو مل جائیں گے. آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کے سامنے کسی کی بات پہ کان نہیں دھرنے. عزیزان گرامی، سوال ہوتے ہیں 3. کتنے؟ 3. من ربوں کا، یہ ابو داؤد شریف میں حدیث. تیرا رب کون ہے؟ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ اور ما کنت تقول فی ھذا الرجل، تو اس ہستی کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا تھا؟ یہ 3 سوال ہوتے ہیں. اب آپ کو کوئی ملے گا جی 4 بھی ہوندن ہے، چوتھا سوال ہوندا ہے مولوی نہیں دسے گا. کوئی آپ کو ملے گا سوال ایک ہی ہوتا ہے، بخاری مسلم میں ایک ہے، نچلے درجے کی کتابوں میں بہت ہیں. اس قسم کی آپ کو ہوائی باتیں، غیر تحقیقی باتیں، اور شارحین، محدثین اور علماء سے سیکھے سمجھے بغیر اپنے اندر کو جاہل مان لینے کی بجائے، علماء سے مستفید ہو کر کوئی بات زبان سے نکالنے کی بجائے، جب کوئی خود مستقل شارح بنتا ہے یا شرح کرنے والا بنتا ہے، تو ہم نے دیکھا ہے کہ اس 14ویں اور 15ویں صدی کے بندوں میں اتنا دم خم نہیں ہے، نہ تم لوگوں میں اتنی لیاقت ہے کہ تم اگلوں کا مقابلہ کر سکو. اب میں آپ کو اس کی ساری صورتحال بتانے لگا.
ایسی باتیں کرنے والوں کے ماننے والوں سے میں دستہ گزار کرتا ہوں، بیٹا رب رسول کے سامنے جھکا کرو، ہر بندے کی ہر بات ٹھیک نہیں ہوتی۔ وہ بھائی بعض حدیثوں میں ایک ہی سوال ہے، ہوتے ٹوٹل 3 ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ روایت کرنے والے صحابی اس ایک حدیث کے علاوہ اور بے شمار اس کی مثالیں دنیا اور اسلامی دنیا کے اندر، لٹریچر کے اندر موجود ہیں۔ اللہ بھلا کری، میں نے کچھ کہا ہے کہ دنیا کے اندر اس کی بے شمار مثالیں اور موضوعات پر موجود ہیں کہ بعض حدیث کے اندر اختصار ہوتا ہے، بعض کے اندر تفصیل ہوتی ہے، بعض کے اندر ایک حدیث ہوتی ہے، دوسری حدیث میں اس کی زیادت ہوتی ہے، اور وہ اگر صحیح ہو تو وہ زیادت یہاں لگتی ہے، اور اجمال اور تفصیل تو جگہ جگہ ہے۔ تو حدیث کے اندر جو 3 سوال ہیں یہ کنفرم ہے۔ اب بیان کرنے والا کوئی 1 سوال بیان کر دیتا ہے، کوئی 2 بیان کر دیتا ہے، کوئی 3 بیان کر دیتا ہے، اور جب بیان کرنے والا کوئی پہلا سوال ذکر کرتا ہے دوسرے 2 ذکر نہیں کرتا، بیان کرنے والا کبھی تیسرا ذکر کرتا ہے پہلے 2 ذکر نہیں کرتا، بیان کرنے والا کبھی پہلا اور تیسرا ذکر کرتا ہے، 2 بھی ذکر کرتے ہیں اور بیچ والا نہیں ذکر کرتا، اور بیان کرنے والے کے الفاظ بعض اوقات ایک سے ملتے ہوتے ہیں دوسرے سے نہیں ملتے ہوتے، مفہوم وہی ہوتا ہے، سینٹرل آئیڈیا مفہوم مقصد ایک ہی ہوتا ہے۔ اس کو روایت بالمعنی کہتے ہیں، میں نے معنی کے لحاظ سے حدیث روایت کر دینا۔ تو جناب ذرا ایک باری پھر پڑھنے پو تو یہ چیزیں سیکھ کے استادوں کو لو تو پھر آ کے پھر لانچ ہونا۔ اب میں آپ کو سنا دیتا ہوں وہ حدیث ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، وہ جو میں نے آپ کو حدیث سنائی، جو سب سے پہلی حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے، برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث روایت کرتے ہیں، اور وہ فرما رہے ہیں کہ سوال ہوتے ہیں اور وہ جواب دینے والا گواہی دیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وہ یہ حدیث کہاں ہے؟ بخاری میں، جس کی نفی کر رہے ہو۔ سوال کیا ہے؟ سوال کا ذکر ہی کوئی نہیں، صرف اتنا ہے کہ اس پر سوال ہوتا ہے یا ہوتے ہیں۔ مسلمان سے قبر میں سوال ہوتا ہے، سوئلہ۔ اب یہ سوئلہ سے سوال ہوتے ہیں اور ہوتا ہے، دونوں مطلب لیے جا سکتے ہیں۔ تو وہ گواہی دیتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب یہ گواہی اس کی بتا رہی ہے کہ لا الہ الا اللہ میں وہ اللہ کی توحید کے سوال کا جواب دے رہا ہے، اور محمد رسول اللہ میں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے سوال کا جواب دے رہا ہے۔ یہ بخاری میں حدیث نمبر 4699 ہے، پڑھ لیں جناب۔ اور اگر خدا کا خوف پیدا نہیں ہوتا تو کم از کم جن لوگوں تک یہ پیغام ان لوگوں کا پہنچا ہے، ان لوگوں کو چاہیے کہ اللہ کا خوف کرے۔ ایک اور حدیث میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے، 1374 حدیث نمبر ہے۔ بخاری کی 1374 اور مسلم میں بھی، یعنی متفق علیہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، اس میں ایک ہی سوال ہوتا ہے کہ ما کنت تقول فی ھذا الرجل لمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اس مقدس ہستی کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ اور وہاں آگے لے محمد کا لفظ ہے۔ یہ لے محمد کس نے بولا؟ اب یہ بھی استاد سے پڑھ کے آتے تو یہاں بھی ڈنڈی نہ مارتے۔ یہ لفظ مرفوع حدیث کے لیے ہیں، یہ بیان من الراوی، عمدۃ القاری میں لکھا ہے کہ یہ راوی نے اپنے طرف سے الرجل کی وضاحت کرتے ہوئے وضاحتی اور توضیحی لفظ بولا۔ اچھا، ایک اور حدیث میں آتا ہے، اس میں 2 سوال ہیں۔ ما کنت تعبد، تو کس کی عبادت کرتا رہا؟ من ربو کا بھی تو سوال ہے نا، لیکن اس کی جگہ پہ الفاظ کیا ہیں؟ ما کنت تعبد، تو کس کی عبادت کرتا تھا؟ اور دوسرا سوال ہے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس مقدس ہستی کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ یہ حدیث کہاں ہے؟ اس میں 2 سوال ہیں جناب۔ وہ ہے ابو داؤد شریف حدیث نمبر 4751۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت برا بن عازب اس کو روایت کرتے ہیں، اس میں بھی ایک ہی سوال ہے۔ وہ سوال کیا ہے؟ وہ ہے من ربو کا، صرف ایک سوال، تیرا رب کون ہے؟ اور وہ جواب دیتا ہے کہ ربی اللہ و دینی دین و محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرا رب اللہ ہے اور میرا دین دین محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دین کا سوال تو یہاں بیان نہیں ہوا، وہ کیوں بتا رہا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور میرا دین دین محمدی ہے؟
پتہ چلتا ہے کہ سوال کو نقل کرتے وقت ایک سوال پر اختصاراً اکتفا کیا گیا ہے، سوالات سارے پیچھے موجود تھے۔ اچھا، یہ حدیث نسائی شریف میں ہے، سند اس کی صحیح ہے، 2057 2057 حدیث نمبر ہے۔ یہ جو میں اس وقت 2-3 منٹ سے گفتگو کر رہا ہوں، اس حدیث سے آپ نے بور نہیں ہونا، ایک وجہ ہے اس کی میں بیان کر رہا ہوں، یہ جو گفتگو جاری ہے، تاکہ آپ کے ذہن لوگ جو خراب کرتے ہیں موبائلوں میں آ کر، آپ کے ذہن میں پہلے موجود ہو کہ یہ سوال ٹوٹل 3 ہے، کہیں ایک صحابی ایک سوال کا ذکر کر رہا ہے، کہیں 2 کا، کہیں 3 کا، کہیں صرف پہلے کا، کہیں صرف آخری کا، کہیں پہلے اور آخری کا، اور کہیں جواب سے پتہ چل رہا ہے کہ سوال پیچھے موجود تھا۔ اب ایک اور حدیث سنیے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ صحابی رسول ہیں، کتاب الآثار میں امام اعظم ابو حنیفہ کی شاگرد امام ابو یوسف نے نقل کی، حدیث نمبر 912 ہے۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث آگے کئی کتابوں میں اس کے راوی اور بھی ہیں، حضرت برا بھی اس کے راوی ہیں، اور وہ ترمذی میں بھی موجود ہے، ترمذی میں حدیث نمبر 3120، یہ کتاب الآثار اور ترمذی دونوں کے اندر صحیح حدیث موجود ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں، وہ 3 سوال یہ ہوتے ہیں، وہ بہت آسان ہیں، آپ بھی یاد کر سکتے ہیں۔ من ربو کا، ما دینوں کا، من نبیوں کا۔ من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ من نبیوں کا، تیرے نبی کون ہے؟ اچھا، یہاں علماء نے ایک نقطہ لکھا ہے کہ ما کنت تعبدو، تو ما حاضر رجل، یہ الفاظ بھی ہیں، یہ ہستی کون ہے، میں کون ہیں، اپنے طرف سے ادباً کہہ رہا ہوں، لیکن حدیث کے اندر جو الفاظ ہیں ان الفاظ کے پیش نظر علماء نے ایک گفتگو لکھی ہے کہ وہاں پر سوال کرنے والے کے سوال کے اندر روکھا پن ہے۔ ہم ادب کر رہے ہیں ترجمہ کرتے وقت، ہمارا حق بنتا ہے، سوال کے اندر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی لیتے وقت یا اللہ پاک جل شانہ کا ما کنت تعبدو، ایسے الفاظ بولتے وقت اہتمام اور زیادہ ایسا کچھ جھلک کیوں نہیں دی گئی جس سے اگلا محسوس کرے؟ تو جواب علماء دیتے ہیں کہ ادب کے ساتھ اگر نام لیا جاتا تو اگلے کو کھڑک جانی تھی، وہاں ہو رہا ہے ٹیسٹ، تو اس کو امتحان میں ڈالنا مقصد ہے، اس لیے ما کنت تعبدو اور ما حاضر رجل جیسے الفاظ، یہ عمدۃ القاری میں بدر الدین عینی وغیرہ نے لکھا ہے کہ وہاں پر الفاظ اس طرح رکھے گئے ہیں کہ سننے والے کو کسی قسم کا ٹریگر، کسی قسم کا اشارہ نہ مل جائے کہ یہاں میں نے جواب دیتے وقت اس کے اس لفظ سے ایک اندازہ لگا لوں یہ کوئی بہت بڑی ہستی ہے، اس لیے ایسے الفاظ وہاں پر اس کے سامنے ظاہر نہیں کیے جائے تاکہ اس کا امتحان مضبوط رہے۔ ایک حدیث ابو داؤد شریف میں ہے، حدیث نمبر 4753 ہے، اس کے الفاظ اس طرح ہے، حضرت برا بن عازب بھی روایت کرتے ہیں کہ من ربو کا، تیرا رب کون ہے، اور ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، اور ما حاضر رجل الذی بعث فیکم، یہ ہیں وہ الفاظ کہ یہ ہستی، ان کو پہچان کون ہے۔ آپ نے یہ ڈھیر ساری حدیثیں مجھ سے سن لی اور میں نے ان کی خطیبانہ وضاحت نہیں کی، میں نے جلدی حدیثوں کو سنانے والی بات کی تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ سوال لے دے کے ٹوٹل بنتے ہیں 3، اور حدیث کی کتابوں کے اندر کہیں تینوں کے تینوں مذکور ہیں، کہیں جواب سے پتہ چلتا ہے کہ سوال موجود تھا، اور کہیں پہلا سوال ہے اور باقی 2 نہیں ہیں، کہیں صرف تیسرا سوال ہے اور پہلے 2 نہیں ہے، کہیں پہلا اور تیسرا ہے اور بیچ والا نہیں ہے، لیکن اہل علم جانتے ہیں کہ حدیثوں کو جمع کیا جاتا ہے، ان میں افتراق نہیں ڈالا جاتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو حتمی علم فراہم کیا جاتا ہے، تشکیک والا علم فراہم نہیں کیا جاتا، لوگوں کو کنفیوز نہیں کیا جاتا، بالکل جو آپ کو 1400 سال 1500 سال سے آپ سنتے چلے آ رہے ہو کہ قبر میں 3 سوال ہوں گے، بچے کو یہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ خدا کی عظمت کی قسم یہی 3 سوال ہیں۔ اور ہاں یہ ہے کہ وہاں پر 3 سوالوں کے جواب دیتے وقت اللہ ہمیں ثابت قدم رکھے۔ ابو داؤد شریف میں ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میت دفن ہو جائے تو فاستغفروا لہ، میت کے لیے قبر پہ کھڑے ہو کر استغفار کیا کرو، وصلوا لہ تثبیتا،
اور مرنے والے کے لیے ثابت قدمی کی دعا کیا کرو. یہ ہے تثبیت، اس کا معنی ہے ثابت قدمی. وہ جو آیت میں نے خطبے میں پڑھی تھی بالقول ثابت، یہ قول ثابت کی بات ہو رہی ہے. اس کو ثابت قدم رہنے کی، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس وقت اللہ کرے یاد آ جائے، اس کی اس کو دعا دیا کرو، یا اللہ اسے کلمہ طیبہ یاد کرا. تو فإنہ الآن یسأل، فرمایا اس کے لیے استغفار کرو، اس کے ثابت قدم رہنے کی اور قول ثابت اس کو یاد آ جانے کی دعا دو. اور اس پر اس وقت سوال جواب ہو رہے ہوتے ہیں، اس پر یہ گھڑی بڑی کٹھن اور مشکل ہوتی ہے. یہاں سے سمجھ آ گئی کہ میت کو دفن کر چکنے کے بعد وہاں جو ہم اہل سنت کھڑے ہو کے دعا کرتے ہیں، یہ دعا باقاعدہ حدیث سے ثابت ہے. ابو داؤد شریف میں یہ حدیث صحیح ہے جس میں یہ مذکور ہے. ایک اور بات بھی ہے جو ہمارا معمول ہے، عام طور پہ ہم کرتے رہتے ہیں، کوئی فرض واجب نہیں ہے لیکن مستحب ہے. بعض علماء نے اس کو سنت لکھا ہے، امام شامی نے اسے سنت لکھا ہے فتاوی شامی میں، لیکن قول مختار کے مطابق یہ مستحب ہے. وہ کیا ہے کہ جب میت کو دفن کر چکو تو اس کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر اذان پڑھا کرو. اب وہ پیچھے جوڑیں اس کو، بچہ پیدا ہوا تو اذان پڑھی، انسان جب قبر میں گیا تو کیا پڑھا؟ اذان پڑھی، تاکہ قول ثابت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کو ثابت قدم رکھے. یہ ہے فی الآخرہ، آخرت کے اندر ثابت قدم رہنا. اس سے مراد قبر کے اندر سوالوں کے صحیح طریقے سے جواب دے سکنا مراد ہے. اور میت کو جو تلقین کی جاتی ہے، تلقین کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ اس کو اذان سنائی جائے تاکہ اس کو لا الہ الا اللہ بھی یاد آ جائے اور محمد رسول اللہ بھی یاد آ جائے. کیوں؟ اگر سوال ایک نہیں ہے، سوال تینوں ہیں، اور لا الہ الا اللہ کا سوال اور محمد رسول اللہ کے سوال کا جواب، دونوں اذان کی شہادتین، توحید کی شہادت اور رسالت کی شہادت دونوں کے اندر موجود ہوتا ہے. اور باہر والا جب اذان دیتا ہے تو اس کے سوالوں کا جواب دینے میں اس کو مدد ملتی ہے. یہ اذان بھی بتا رہی ہے کہ سوال ایک نہیں، سوال ایک سے زیادہ ہے. یہاں ایک اور بات بھی میں واضح کر دوں کہ اذان 5 وقتی ہوتی ہے، یہ تو نمازوں کی اذان ہے. اس کے علاوہ مختلف مقامات پر، مختلف موقعوں پر اذانیں پڑھنا یہ ثابت ہے، احادیث سے بھی ثابت ہے، صحابہ کرام کے عمل سے ثابت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی، وہ جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو انہوں نے مسلمانوں کی اذان کی نقل اتاری. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پکڑوایا، وہ نوجوان تھے، مسلمان نہیں تھے، بلوایا. لمبی حدیث ہے، میں شارٹ کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ اب میرے سامنے اذان پڑھ. انہوں نے پڑھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اصلاح کی، ان کے سینے پہ ہاتھ پھیرا، توجہ فرمائی، وہ ادھر ہی مسلمان ہو گئے. اور اذان، یہ اذان کون سی تھی؟ یہ 5 وقتی اذان نہیں تھی، یہ بے وقت اذان تھی. حدیثوں میں آتا ہے کہ جب 600-700 بندہ یمن سے چلا، وہ عام الوفود کہلاتا ہے سیرت کی کتابوں میں. وفدوں کے وفد، فوجوں کی فوجیں جب اسلام میں داخل ہوئیں تو وہ آخری سال تھا. اس سال کا نام ہے فوجوں کا سال، فوج در فوج مسلمان ہونے کا سال. تو یمن سے 600-700 بندہ چلا اور مدینہ شریف پہنچا. سارے راستے کیا کرتا آیا؟ سارے راستے اذانیں دیتا. یہ سارے راستے اذانیں دینا. پھر جب پہنچے تو اس وقت سورۃ اذا جاء نصر اللہ نازل ہوئی. جب اللہ کی مدد آ گئی اور آپ نے دیکھا کہ لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو یہ فوجیں کون سی تھیں؟ جن میں سے ایک فوج ہے، یہ ساری کی ساری فوج یمن سے چلی، مدینہ منورہ آئی. ادھر کافروں کی فوج تھی، ادھر مسلمان ہو کر آئی اور آقا کے پاس پہنچی. سارے راستے اذانیں پڑھتی آئی. پتہ چلتا ہے کہ آج کل جو ہم حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرتے ہیں، آقا کی نعتیں پڑھتے ہیں، تو اس زمانے میں نعت کے طور پر اذان کو پڑھا جاتا تھا. ویسے میں درخواست کروں گا کہ آج بھی نعت کی محفل ہم رکھ دیتے ہیں تو ہماری اسٹیجوں پر فرمائش کے طور پر اذان پڑھی جانی چاہیے کہ نہیں؟ مقابلے پر اذانیں ہونی چاہیے. یہ صحیح مسنون طریقہ ہوگا اور مسنون طریقے سے اقرب طریقہ ہوگا. لیکن ادھر نہیں، پیسے نہیں لبڑے نا. اور بہت مواقع ہیں جی. یہ پچھلے دنوں کرونا تھا تو اذانیں ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی؟ ایک ہمارے پچھلے کچھ عرصہ پہلے ایک سیاستدان گزرے، ان کے خلاف بھی اذانیں ہوتی تھیں. میری عادت نہیں نام لینے کی،
تو علماء جو آج ہمیں قبر پر اذان دینے سے منع کرتے ہیں، اس سیاستدان کے خلاف اذان دینے میں وہ لوگ آگے آگے تھے کہ مصیبت آ گئی ہے، ٹالنے کے لیے اذانیں پڑھو۔ تو تھوڑا مان لیجئے نا پھر کہ 5 وقتی اذان کے علاوہ استحبابی طور پر شیطان کو بھگانے کے لیے، مشکل کو بھگانے کے لیے بچے کے کان میں فوج در فوج کی صورت میں قبر کے اوپر کھڑے ہو کر، یہ امام شامل لکھا کہ قبر پہ اذان دینا مسنون ہے۔ تو یہ بے شمار مواقع ہیں جہاں پر قبر کی اذان اور مرنے والے کو قبر کے اندر ہیلپ دینے کے لیے باہر والوں کا اذان پڑھنا ثابت ہے۔ میں نے جتنی باتیں کی ہیں وہ تھیں ٹوٹل 3۔ قول ثابت سے مراد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اس پر میں نے تفصیل بیان کی۔ دنیا کے اندر اس قول کے اوپر ثابت، اس کے ذریعے سے ثابت رہنا، اس کی میں نے تفصیل بیان کی۔ اور مرنے کے بعد قبر کے اندر اس قول کا معاون اور مددگار ہونا اور ہیلپ فل ہونا، یہ میں نے تیسری تفصیل آپ کے سامنے پیش کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس کلمہ طیبہ کے ساتھ لگ کے رہنے کی اور اس کو حفظ جان بنانے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے بھائی مرحوم کی مغفرت فرمائے، درجات کو بلند فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔